الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الشیطان یعدکم الفقر، شیطان وعدہ کرتا ہے تم سے تنگ دستی کا، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور حکم کرتا ہے بے حیائی کا، واللہ اور اللہ یعدکم وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرتم منہ وفضلا بخشش کا اور فضل کا، واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ میرے محترم، تیسرے پارے کی یہ آیات مبارکہ ہے کہ چھوٹی سی آیات مبارکہ کے اندر دو چیزیں بیان فرمائی ہیں، ایک وعدہ ہے شیطان کا اور ایک وعدہ ہے اللہ کا۔ اور اب شیطان ہم سے وعدہ کیا کرتا ہے؟ تنگ دستی کا، کہ یعنی کہ اگر ہم نے کوئی چیز اللہ کے راستے میں دے دی ہے اور تو شیطان ہمارے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اگر تم یہ اللہ کے راستے میں دو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، تم غریب ہو جاؤ گے، تم فقیر ہو جاؤ گے۔ تو اب زہر یعنی کہ ایک زہری صورت ہمیں اپنے سامنے لا کر دکھاتا ہے ہمارے خیالات کے اندر۔ کس طرح کہ مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس 100 روپے ہیں، تو اب وہ 100 روپے میں سے 10 روپے اگر یعنی کہ خرچ کر دیتا ہے، اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، تو اب اس کے دل میں شیطان ڈالے گا دیکھ 100 روپے ہیں تیری جیب میں، اب تو نے اللہ کے راستے میں دیے تو تیری جیب میں 90 روپے بچ گئے، تو اب یہ تیرا 100 نہیں رہا، تیرے 90 رہ گئے ہیں۔ تو یہ خیالات دل کے اندر آتے ہیں۔ تو اب ایک دوسری بات کہ اگر انسان کہے کہ میں نے تو شیطان کی کبھی صورت بھی نہیں دیکھی، تو شیطان میرے سے کیا وعدہ کرتا ہے، کیسے میرے سے وعدہ کرتا ہے، تو وہ وعدہ اس طرح نہیں کہ تمہارے سامنے آ جائے اور تم سے وعدہ کرے۔ اب ایک چیز یعنی کہ اگر مثال کے طور پہ تمہارا دل نہیں کر رہا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، تمہارا دل نہیں کر رہا کہ میں نیک کام کروں، تمہارا دل نہیں کر رہا میں نماز پہ جاؤں، تمہارا دل نہیں کر رہا میں روزہ رکھوں، تمہارا دل نہیں کر رہا کہ میں زکوٰۃ ادا کروں، تمہارا دل نہیں کر رہا کہ میں حج پہ جاؤں، کس وجہ سے؟ ساری کے ساری چیزوں کے سامنے کوئی نہ کوئی چیز تمہارے سامنے خیالات ڈال دے گا۔ نماز کا ٹائم ہے تو تم سے کہے گا کہ ابھی تیرے کاروبار کا ٹائم ہے، تیرے گاہک آ رہے ہیں، اب تو اگر نماز پہ چلا گیا تیرے گاہک تیری دکان چھوڑ دیں گے، کسی اور کے پاس چلے جائیں گے، تو یہ خیالات ڈالتا جائے گا۔ تو یہ خیالات جب دل کے اندر آئیں تو سمجھ لو اپنے دل کے اندر ہم نے وعدہ شیطان سے کیا ہوا ہے، ہم نے وعدہ شیطان سے کیا ہوا ہے۔ اب اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے تمہاری بخشش کا اور اب تمہارے ساتھ اپنے فضل کا، کہ تم نیک کام کرو گے، خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں اور نیک کام کرو گے تو پھر اللہ تمہاری بخشش کر دے گا، اس وجہ سے کہ تم نیکی کرو گے، اللہ کی فرما برداری کرو گے اور اللہ کے کہنے پر چلو گے، اللہ کی مان کر چلو گے، تو اس وجہ سے اللہ تمہاری بخشش کر دے گا۔ اب ہم نے تو اللہ کو چھوڑ کر شیطان سے اپنا وعدہ کیا ہوا ہے، اور اللہ ہم سے کس طرح یعنی کہ فضل والا معاملہ کرے، کس طرح کل قیامت والے دن اللہ ہم سے اپنے فضل والا معاملہ کریں گے۔ کوئی انسان سوچ لے کہ میں تو یعنی کہ اتنا بڑا نیک ہوں، کیا اللہ کے فضل کی مجھے ضرورت نہیں، میں اگر کل قیامت میں جنت میں داخل ہوں گا تو میں اپنے نیکیوں سے داخل ہو جاؤں گا، تو یہ سوچنا بھی درمحال غلط ہے کہ اگر اللہ اپنے فضل سے
کسی کو جنت میں داخل نہ کرے تو کوئی شخص بھی اپنی نیکیوں سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے کتنے انعامات اور کتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اس دنیا کے اندر کہ اگر اس نعمت میں سے ایک نعمت کی بھی اللہ ہم سے مانگیں کہ میرا اس کا بدلہ عطا کرو، اس ایک نعمت کا، تو ہماری ساری زندگی کی کمائی ہوئی نیکیاں بھی اللہ کے ایک چھوٹے سے چھوٹے احسان کا بدلہ بھی نہیں دے سکتی، ایک پانی کے گھونٹ کے احسان کا بدلہ بھی ہم نہیں عطا کر سکتے۔ تو درکنار کی اتنی نیکیاں، اتنے یعنی کہ تو اللہ سے جب بھی دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر، اپنے فضل سے مجھے بخش دینا، اپنے فضل سے مجھے جنت میں داخل کر دینا، تو یہ اللہ کا فضل ہمیں چاہیے۔ اور دوسری طرف یعنی کہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے، ہمارے سامنے کئی صورتیں لے کے آتا ہے، ہم نماز میں آئیں گے تو اب ایک مثال کے طور پہ اذان ہو رہی ہے، تو اب جب اذان ہو انسان لیٹ جائے تو انسان کو بڑا سکون آنے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان دل میں ڈال رہا ہوتا ہے تو تھکا ہوا ہے، تجھے اس طرح ہو رہا ہے، تو اب تو نماز پہ نہ جا، بعد میں چلا جائیں، بعد میں پڑھ لے گا، رہتی نماز رہ جاتی ہے۔ تو یہی صورتیں ہمارے دل کے اندر جو پیدا ہوتی ہیں، یہی صورتیں ہی ان شیطان کا وعدہ ہے۔ اور جب ہمارا دل نیکی کی طرف مائل ہو جائے گا اور ہم نیکی کی طرف بڑھیں گے، نیکی کی طرف جائیں گے، تو اگر ہم اب اذان ہوئی، ہم نے کہا نماز پہ جا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، ہمارا دل مائل ہو رہا ہے اس طرف، ہمارا دل چاہتا ہے کوئی بھی نیکی ایسی نہ ہو کہ جس سے میں خالی رہ جاؤں، ہر نیکی کے اندر میرا حصہ آ جائے، تو پھر سمجھو کہ تمہارا وعدہ اللہ سے ہے، شیطان سے وعدہ نہیں ہے۔ اور آخر میں اللہ نے فرما دیا واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے، جو کچھ بھی تم کرو گے چھپ کر کرو، اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، تنہائی میں کرو، اللہ فرماتے ہیں علیم، میں سارا کا سارا کچھ جاننے والا ہوں، تم مجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتے، دنیا کی ہر چیز سے تم چھپ جاؤ گے پر میں اللہ سے نہیں چھپ سکتے، میں اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ تو اب ہم نے اپنے دل کے اندر یہ دیکھنا ہے، ہم نے اپنے اندر غور کر کے یہ دیکھنا ہے کیا ہم شیطان کے وعدے پر چل رہے ہیں یا اللہ کے وعدے پر چل رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔